تھا. لیکن پتہ کیا چلا کہ نبی اولا بالمومنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. اور وہ نبی جن کے بارے میں حکم یہ آیا کہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تم نماز میں ہو تو حکم دیں تو واپس ہو جاؤ. اور وہ نبی محتشم جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، اسلام اپنی پورے عروج پہ آ گیا، مدینہ منورہ شریف کے اندر ایک ہجوم موجود ہے مسلمانوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے چھانکا اور جب دیکھا اتنے مسلمانوں کا ہجوم ہے تو آپ کو وہ جب انسان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے یا کوئی برائی پہنچتی ہے نا تو اس کو اپنے سب سے پہلے کون یاد آتے ہیں؟ اپنے والدین یاد آتے ہیں، کہ وہ حقیقی طور پہ آپ کی کامیابی سے خوش ہونے والے ہوتے ہیں. کہ دوسرے کو وہ خوشی اب بھی نہیں ہوگی اپنی کسی کامیابی سے جو اس کے اولاد کو ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے یہ مقام میں نے حاصل کیا. میں نے وہ وقت بھی دیکھا طائف میں مجھ پر پتھر مارے گئے، میرے پیروں سے خون ہو گیا. میں نے وہ وقت بھی دیکھا، مجھے گھاٹی کے اندر کئی مہینے میں نے فاقے میں گزارے، میں نے پتے کھائے اور چمڑا خربو کے میں نے گزارا کیا. میں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ میں چھوٹا ہوں، میری ماں لے کے آ رہی ہے تو میری ماں بھی انتخاب کر گئی، میں آتا ہوں تو میرے دادا بھی انتخاب کر گئے، میں یتیمی میں دور بھی دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں تو میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ کفار میری پیٹھوں پہ اوجڑی ڈال رہے ہیں. میں نے وہ وقت بھی برداشت کیا اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کامیابی پورا جمع غفیر ہے. جمع غفیر ہے. بولے کاش، کیا الفاظ مفہوم بتا رہا ہوں، سب فرماتے ہیں یار کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی، وہ یہ کامیابی دیکھ کے کتنا خوش ہوتی. اور بولے کہ میں اس بڑے ہجوم کو نماز پڑھا رہا ہوتا عشاء کی، اور اس پردے کی اوٹ سے میری ماں جھانکتی اور کہتی یا محمد. بولے میں نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کے خدموں میں آ جاتا. اللہ اکبر. مانے کہ میں نماز چھوڑ کے اپنی والدہ کی خدموں میں آ جاتا. سمجھے کہ یا ایک تو